فی السماء، یہ دلیل نقلی ہے اجمالی از جملہ انبیاء و مومنین۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کس طرح بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک درخت ہو پاکیزہ، طیبہ ستھرا، اصلها ثابت، اس کی جڑ ہو مضبوط، وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں ہوں آسمان میں، یعنی بلند و بالا۔ درخت کی بنیاد مضبوط ہو اور سطح زمین سے بہت بلندی پر ہو کہ غلاظت کثافت وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تؤتی اکلہا کل حین، لاتا ہے وہ درخت اپنا پھل کل حین، ہر وقت، باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی ہر موسم میں وہ بار آور ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سوچ و بچار کریں۔ اس کی مثال ایک پاکیزہ ستھرے درخت کے ساتھ دی، جس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ، اس کی جڑیں بھی بڑی گہری ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں اور محمد کریم تک رہیں، بلکہ قیامت تک یہ کلمہ برقرار رہے گا۔ توتی اکلہا، وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے، اسی طرح 12 مہینے جو ایک مومن آدمی ہے، موحد آدمی ہے، وہ اپنی زندگی اعمال میں گزارتا ہے، کبھی فرض نماز، کبھی نوافل، کبھی تہجد، کبھی ذکر، کبھی تسبیحات، کبھی حج، عمرہ، صدقے، خیرات، یہ مینج۔ وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے ہر وقت، تو یہ اعمال جو ہیں یہ اس کلمہ طیبہ کے پھل لیں جی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندی بات کی، سخن ناپاکیزہ، یعنی کلمہ شرک، مثال گندی بات کی یعنی شرکیہ کلمے کی، کشجرۃ خبیثہ، جیسے درخت ہو گندا، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے۔ کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں، نہ شرک عقل کے مطابق ہے، نہ شرک نقل کے مطابق ہے۔ اسی وجہ سے
شرک کرنے والے کے اعمال حبط اور برباد ہیں۔ ما لہا من قرار، نہیں ہے اس درخت کے لیے کوئی ٹھہراؤ، بنیاد ہی کوئی نہیں تو ٹھہرنا کیسے ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ دلیل نقلی سے متعلق ہے جی، اور بشارت ہے جی، بشارت دنیاوی اخروی، متعلق بدلیل نقلی۔ وہ کلمہ طیبہ پہ عمل کرنے والے لوگ مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ۔ القول الثابت کلمہ طیبہ مراد ہے جی۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے، یوں معنی کر لو، مضبوط رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات کی برکت سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جزا ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی وہ صبر کرتے ہیں، پکے رہتے ہیں۔ وَيَجْزِي فِي الْآخِرَةِ، اور اس کلمے کی وجہ سے آخرت میں اللہ انہیں جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ آخرت سے مراد قبر بھی ہو سکتی ہے جی، یعنی وقت سوال، اور قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اسی کلمہ طیبہ پر نجات ہونی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو، جو ضدی انادی ہوتے ہیں، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تیسرا وقائع اخرویہ ہے جی۔ تیسرا وقائع اخرویہ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفراً، ناشکری سے۔ اقوام گزشتہ کے کفار اور ان کفار کے پیشوا مراد ہیں جی، اور علم ترى سے رؤیت قلبی مراد ہے جی۔ یا مشرکین مکہ مراد ہیں جی، اور رؤیت سے رؤیت بصری مراد ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، ہلاکت کے گھر میں، یعنی خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ وہ دار البوار کیا ہے؟ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور برا ہے ٹھکانہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، ذرا توجہ کرنی ہے، یہ بدلو نعمت اللہ کا بیان ہے جی۔
اللہ کی نعمت کو انہوں نے ناشکری میں بدلا، کیسے؟ ٹھہرائے اللہ کے شریک، یہ ہے ناشکری جی۔ لِیُضِلُّوا عَن سَبِیلِہ، یہ بیان ہے جی احلوا قومہم دار البوار کا جی، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتارا کہ گمراہ کیا لوگوں کو عن سبیلہ، اللہ کے رستے سے، گمراہی کا سبب بنے۔ قل تمتعوا، میرے پیغمبر کہہ دے نفع حاصل کر لو، مزے اڑا لو، فإن مصیرکم الی النار، لوٹ کے جانا تمہارا ہے آگ کی طرف، پہنچنا تم نے جہنم میں ہی ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، آپ نے اصطلاحات میں یقیناً پڑھا ہوگا دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ، یہ حضرت صاحب کی ایک اصطلاح ہے جی۔ جہاں عذاب کا ذکر کرتے ہیں اللہ، یہ صورت میں عذاب کا ذکر ہو تو پھر اللہ تین امور بیان کرتے ہیں، اگر اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ ان میں پہلا امر ہے شرک نہ کرو، دوسرا امر ہے ظلم نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، تیسرا امر ہوتا ہے احسان کرو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں سے احسان کرو، نیکی کرو۔ چونکہ یہاں عذاب کا ذکر ہے پچھلی آیت میں، تو دفع عذاب کے لیے دو امر ذکر کیے جی۔ میرے پیغمبر کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ، کہ وہ قائم رکھیں نماز کو، یہ ہو گیا جی شرک نہ کرو۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کریں اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے، یہ ہو گیا جی احسان کرنا۔ سرًا، چھپ کر، وعلانیتاً، ظاہر، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ خلال خلتن کی جمع ہے، بے غرض دوستی کو کہتے ہیں۔ یا باب مفعلہ کی مصدر ہے جی، جیسے قتال، دفاع، دو شخصوں کا آپس میں محبت کرنا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، دیکھا ہے آپ نے حضرت صاحب کا انداز کہ پیچھے تخویف کا ذکر ہو رہا ہے، نماز پڑھو، بچنا چاہتے ہو عذاب سے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جب کوئی دوستی اور خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ بظاہر تو کلام بالکل غیر مربوط ہے، لیکن حضرت صاحب کی اصطلاحات نے اس کو بالکل مربوط کر دیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ دلیل عقلی ہے، دعوی توحید کے لیے تیسری عقلی دلیل ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے روزی، مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور اس نے مسخر کر دیا یعنی تمہارے کام میں لگا دیا نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو
دائبین جو برابر چل رہے ہیں، جارین جو برابر چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اس نے دیا تم کو ہر وہ چیز جو تم نے مانگی۔ معنی یہ ہے کہ دینے والا وہی ہے، لائق استجابت دعا وہی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو بھی تم مانگتے ہو وہ دیتا ہے۔ ہم بیسیوں چیزیں مانگتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتی۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ کا معنی کیا ہوگا کہ دینے والا وہی ہے، اس کے سوا دینے والا کوئی نہیں۔ لائق استجابت دعا صرف وہی ہے۔ علامہ بیضاوی نے معنی کیا، جو چیزیں مانگنے کے لائق تھیں وہ اس نے تمہیں بن مانگے دے دی ہیں، جیسے زندگی، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ جن چیزوں کی ضرورت تھی تمہیں وہ تمہیں اس نے بن مانگے دے دی، جو مانگنے کے قابل تھیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو انہیں گن نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار یقیناً انسان بڑا بے انصاف ہے کہ اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد وہ نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، کلام پھر غیر مربوط ہو گئی ہے جی۔ عقلی دلیل دی، ہر چیز بنانے والا میں ہوں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہیں عطا کرنے والا میں ہوں، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ اور جب ابراہیم نے یہ کہا اے رب بنا دے، کلام تو غیر مربوط ہو گئی۔ لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصطلاحات ہیں ان کے ذریعے کلام مربوط ہو رہی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ دلیل نقلی ہے تفصیلی از ابراہیم۔ یہ جو دعوی توحید ہے اور شرک سے بچنا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میرا آخری پیغمبر کر رہا ہے۔ جد الانبیاء جس کی اولاد ہیں مشرکین مکہ، انہوں نے بھی دعائیں مانگی تھیں اور شرک سے بچنے کی التجائیں کی تھیں۔ جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس شہر کو آمنن، اے ذا امن، امن والا، وجنبنی اور بچا مجھے بھی، وبنیہ اور میری اولاد کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی، ان نعبد الاصنام کہ ہم بتوں کی پوجا پاٹ کریں۔ تو وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ، شرک اتنی بری بلا ہے۔ رب انہن، اے میرے رب بے شک وہ جو بت ہیں، اضللن انہوں نے گمراہ کر دیا، ہن اسباب الاضلال وہ گمراہ کرنے کا سبب ہیں، یا ان کی پکار نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو۔ تو ہمیں میری اولاد کو محفوظ رکھنا۔
فمن تابعنی، پس جس نے میری پیروی کی، فإنہ منی، وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے تو ہدایت دے دے۔ اور جس نے میری نافرمانی کی اسے تو ہدایت دے دے، کیونکہ تو ہی ہے بخشنے والا مہربان۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں یہ ایک وقت میں نہیں ہیں کہ ایک ہی وقت میں یہ ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مختلف اوقات میں جو انہوں نے دعائیں مانگی انہیں اللہ نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ یہ جو دعا ہے انی اسکنت من ذریتی، یہ شیر خوار اسماعیل کو اللہ کے حکم سے مکے میں چھوڑ کے آ رہے ہیں جی، بیت اللہ کے بالکل قریب، اور اس وقت مکے کی حالت کیا ہے اسے ذکر کر رہے ہیں جی۔ میں نے بسایا ہے من ذریتی، اپنی کچھ اولاد کو، اسماعیل، ہاجرہ، بوادن، ایک وادی میں، ایک میدان میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، اس لیے کہ پورے علاقے میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے تو وہاں کسی بندے کی رہائش نہیں ہو سکتی، چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پتھریلی زمین ہے، کوئی درخت، کوئی سبزہ، کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے پرندے بھی پر نہیں مارتے، پرندے بھی وہاں نہیں جاتے۔ ایسی جگہ پہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حکم سے بسا دیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ادب والا، ادب والا، احترام والا۔ ربنا، اے ہمارے پالن ہار، لیقیم الصلاۃ، اسکنتوں کے متعلق ہے جی، میں نے بسایا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ فجعل افئدۃ من الناس، پس کر دے دل لوگوں کے، تہوی تمیلو، مائل، پس کر دے لوگوں کے دل مائل، الیہم، ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، روزی دے ان کو پھلوں سے، میووں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں اور شرک سے بچیں۔ آپ نے یہاں محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم اپنی اولاد کے لیے روزی کی درخواست بعد میں کر رہے ہیں، رزق، اور نماز پڑھنے کی دعا پہلے مانگ رہے ہیں، یعنی انہیں دنیا کی فکر نہیں ہے کہ میری اولاد کی دنیا بن جائے، کھائے پیے، فکر یہ ہے کہ میری اولاد دیندار ہو۔ یہ دین کی قدر و قیمت ہے جو ایک نبی کے دل میں ہوتی ہے، فکر اس کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں شاید میں نے قرطبی کا وہ حوالہ ذکر نہیں کیا کہ خوشخبری دینے والے نے جب کرتا رکھا آپ کے چہرے پر تو آپ کی نگاہ لوٹ آئی اور اطلاع مل گئی کہ یوسف زندہ ہے۔ اب آپ اور میں محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا خوشی کا سماں ہے
محسوس بھی نہیں ہو سکتی۔ نظر کا واپس آ جانا، اللہ اکبر، یوسف کی زندگی کی خبر مل جانا 40 سال کے بعد، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بشیر سے پہلا سوال کیا، الا ای دین ترکتہ، یوسف کس دین پر ہے؟ یہ ہے اب نبی کی نگاہوں میں دین کی اہمیت، اپنی اولاد کے لیے فکر۔ آج لوگوں کو ہے یہ فکر؟ آج لوگوں کو ایک ہی فکر ہے، دنیا بن جائے، بس اچھی جگہ ان کو ملازمت مل جائے، قطع نظر اس بات سے کہ وہاں تنخواہ حلال کی ہے یا حرام۔ رشوت کا کاروبار کریں گے، ایسا بلکہ ایسا محکمہ مل جائے تو اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، جیسے انکم ٹیکس ہو گیا، پولیس ہو گئی، اور خوش ہوتے ہیں کہ اوپر کی آمدن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں میں دین کی قدر ہے اولاد کے لیے۔ الا دین ان ترکتا، کس دین پر ہے میرا یوسف؟ اس نے کہا الا دینک و دین آبائک، جو آپ کا دین ہے، آپ کے باپ دادا کا دین ہے۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں الان تمت النعمت، اب نعمت پوری ہوئی نا، یعنی آنکھیں مل گئی تو نعمت پوری نہیں ہوئی، یوسف کی زندگی کی خبر مل گئی تو نعمت پوری نہیں ہوئی۔ آج پتہ چلا کہ میرا یوسف صحیح دین پر ہے تو کہتے ہیں الان تمت النعمت، اب نعمت پوری ہوئی نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر کس کی ہے؟ دین کی، کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائے۔ ربنا انک تعلم، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ معنی آپ نے پڑھا ہوگا نا سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں، حضرت صاحب الحمد کا الف لام عہد خارجی کا بناتے، استغراقی نہیں بناتے۔ استغراقی بنایا جائے تو سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سوال ہو گیا، جواب ہو گیا۔ حضرت صاحب نے ایسا معنی کر دیا جس پر سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں، تمام صفتیں نہ، تمام صفات الوہیت الحمدللہ، الہ والی صفتیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں، صحابہ والے اوصاف صحابہ میں، استاد والے اوصاف استاد میں، کاریگر والے اوصاف کاریگر میں، ان کا ذکر ہی یہاں کوئی نہیں۔ یہاں معنی ہے تمام صفات کارسازی، الوہیت کی صفتیں۔ الوہیت کی صفتیں کیا ہیں؟ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، قادر ہونا، قدیر ہونا، داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، عطا کرنے والا ہونا، غائبانہ پکاریں سننے والا ہونا، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا ہونا، یہ صفتیں ہیں اللہ کی۔ تو معنی کیا کریں گے؟ جو تیری صفتیں ہیں نا، وہ میں کسی نبی میں نہیں مانتا، تیری صفتیں کسی فرشتے میں نہیں مانتا، تیرے اوصاف کسی ولی میں نہیں مانتا، تیری صفات کسی زندے مردے میں نہیں مانتا۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں الحمدللہ، جو تیری صفتیں ہیں نا وہ صرف تجھ ہی میں مانتا۔ یہ مولانا حسین علی نے مانا۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، لیکن اس معنی کی میرے پاس ایک بڑی مضبوط دلیل ہے جی، بڑی زبردست، آپ نے نہیں سنی ہوگی پہلے۔ جواہر القرآن نے بھی اسے نہیں لکھا، اور حضرت صاحب کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی ہمیں نہیں بتایا۔ یہ میں نے ایک دفعہ حدیث پڑھی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ حدیث بڑی مشہور ہے، جب کسی معصوم بچے کی روح
فرشتے قبض کرتے ہیں اور قبض کر کے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کا باغ اجاڑ آئے ہو، اس کے گلشن کا پھول توڑ لائے ہو کہ ہاں۔ تو جب تم نے اس کی روح قبض کی، یہ باپ کی گود میں ہوگا یا ماں کی گود میں ہوگا، اور انہیں پتہ چلا کہ بیٹا مر گیا ہے، معصوم بچہ مر گیا ہے، تو کیا کیفیت تھی ان کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم بھی حیران ہو گئے کہ جو ہی اس کی روح نکلی انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں ایک محل بناؤ، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اور اس ماں باپ کے نام رجسٹر کر دو۔ یہ الحمدللہ کا کیا موقع ہے جی؟ اگر یہ کلمہ شکر ہے جیسے عام مفسرین مانا کرتے ہیں، تو یہ تو موقع نہیں ہے اس کا کلمہ شکر۔ یہ کوئی شکر کا مقام ہے کہ بچہ گود کے اندر مر گیا ہے؟ تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا الحمدللہ؟ اس کا معنی یہ ہوگا اولاد دینے والی صفت بھی تیری ہے، اور اولاد دینے کے بعد واپس لینے والی صفت بھی۔ یہ حدیث حضرت صاحب کے معنی کی مؤید ہے جی، تائید کرتی۔ اولاد دینے والی صفت بھی تیری ہے، اور عطا کرنے کے بعد واپس لینے والی صفت بھی تیری۔ تو جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ تمام صفات کارسازی اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے بخشے اسماعیل اور اسحاق۔ یہ بڑھاپے میں اولاد دینے والی صفت تیری ہے، یہ معنی ہوگا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کا۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ الگ الگ دعائیں ہیں جی، ایک موقع کی نہیں ہے۔ اے میرے رب کر دے مجھے قائم رکھنے والا نماز کا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پالن ہار مجھے بھی معاف کر دے۔ ولوالدیّ، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ وللمؤمنین، اور مومنوں کو بھی معاف کر دے جس دن حساب قائم ہوگا، اس دن مجھے بھی معاف کرنا اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دینا۔ یہ قبل النہی ہے جی، اس وقت دعا مانگی جا رہی ہے کہ ابھی حضرت ابراہیم کو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ جب اپنے باپ کی ہدایت سے مایوس ہوئے، اللہ نے بتایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھنا، ہدایت پہ نہیں آنا، تو تبرہ میں دور ہو گئے۔ اس کے بعد دعا نہیں مانگی۔ آج اگر کوئی ہندو مذہب چھوڑ کے آ جائے، سکھ مذہب چھوڑ کے آ جائے، تو پھر وہ یہ دعا نہ پڑھے نا، ربنا اغفر لی ولوالدیّ۔ اس کے ماں باپ تو سکھ ہیں، اس کے ماں باپ تو ہندو ہیں۔ جس شیخ عبداللہ کا واقعہ میں نے آپ کو پتہ نہیں سنایا کہ نہیں سنایا، وہ ہندو مذہب چھوڑ کے 14 سال کی عمر میں مولانا حسین علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ 14 سال کی بیعت کی تھی، اور مرید تھا، صرف شاگرد نہیں تھا، مرید تھا، اور مرید بھی بڑا کلوز تھا، یعنی ساتھ ہل چلاتا، گندم کاٹتا، بوریوں میں بند کرتے، حضرت صاحب اس کو ساتھ ملا کے بوریاں اٹھاتے۔ اس نے کہا میں ہندو مذہب چھوڑ کے آیا، تو میں نے حضرت سے پوچھا بھئی میں یہ دعا نہ مانگوں، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، میرے ماں باپ تو ہندو ہیں، مر گئے ہندو تھے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ راضی تھی بھی منگیا کر، آدم تے حوا دی نیت کیتی کر، آدم تے حوا دی نیت کیتی کر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، وقائع اخرویہ میں سے چوتھا واقعہ جی، وقائع یعنی تخویفات۔ تو مت گمان کر
کہ اللہ بے خبر ہے ظالموں کے کاموں سے، اما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں مشرک، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بے خبر ہیں۔ اے مخاطب اس کا گمان بھی نہ کر، انما یؤخرہم، ان کو جلدی نہیں پکڑ رہا، ان کو ڈھیل دیتا ہے، لیوم، ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں۔ قیامت کا دن مراد ہے، ہم جلدی نہیں پکڑ رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں۔ مہطعین مسرعین، بھاگنے والے ہوں گے، دوڑنے والے۔ مقنعی رؤوسہم، اے مرتفعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھانے والے۔ بھاگ رہے ہوں گے کدھر؟ داعی کی آواز کی طرف، وہ جو سور پھونک رہا ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، سر اٹھے ہوئے ہیں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں جھپکتی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ خوف، ڈر، پھٹی کی پھٹی ہیں، جھپک نہیں رہی ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور ان کے دل ہوا ان اڑے جا رہے ہوں گے، یہاں سے نکل کے گلے میں آ جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرا لوگوں کو جس دن آئے گا ان پر عذاب۔ عذاب دنیاوی مراد ہے جی، عذاب آخرت نہیں جی، کرینہ آگے آ رہا ہے جی۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے ہمیں مؤخر کر دے، عذاب ہٹا لے، مہلت دے دے۔ یہ کرینہ ہے جی کہ یاتیہم العذاب سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ تو اگر تو ہمیں مہلت دے دے، نجب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور پیروی کریں گے رسولوں کی، ہم بات مانیں گے، مہلت دے دے۔ اولم تکونوا، اس سے پہلے لکھیں اے یقال لہم، جواب میں ان سے کہا جائے گا، الم تکونوا، کیا تم نہیں تھے، اقسم تم، قسمیں کھاتے، من قبلو، پہلے اس عذاب کے آنے سے پہلے، مالکم من زوال، کہ تم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، تم نے ٹلنا نہیں ہے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پاگلو، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، حالانکہ تم آباد تھے ظالموں کی بستیوں میں، وہاں سے تم گزرتے بھی تھے، حالات ان کے دیکھتے بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان پہلے لوگوں سے کیا سلوک کیا تھا، ان کی ہم نے بستیاں الٹ کے رکھ دی تھی۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں۔
پہلے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ ہم نے اتارا تھا، برباد کر کے رکھ دیا تھا، وہ تمہارے سامنے نہیں تھا؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے فریب کیے تھے، داؤ چلے داؤ مکرہم اپنے داؤ، چالیں چلیں اپنی چالیں، نبی کا راستہ کیسے روکنا ہے، مشورے کرنے لگے، چالیں چلنے لگے۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ہے ان کا مکر، یعنی جزاء المکر، اس مکر کی جزا، سزا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں تھا مکر ان کا، نہیں تھی چال ان کی، داؤ داؤ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ مکر کی کمزوری بیان کرنا مقصود ہے، ایسے مکر نہیں تھے کہ جو پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیں۔ ان نافیہ بنایا ہم نے۔ دوسرا معنی مفسرین نے کیا، اگرچہ تھے مکر ان کے، اگرچہ تھے مکر ان کے کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، اس مکر کی مضبوطی بیان کرنا مقصود۔ مکر بڑے تھے لیکن ہم نے ان کے مکروں کو چلنے نہیں دی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدَهُ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، پس تو گمان نہ کر کہ اللہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ یہ نہیں مانیں گے تو انہیں پکڑ لیں گے، آخری کامیابی آپ کو ملے گی، ہماری مدد پہنچے گی، اس کا ہم خلاف کر دیں گے، گمان بھی نہ کر اے مخاطب قرآن۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، ما قبل کی علت ہے جی، کیونکہ اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ بدلہ لینے والا۔ یوم تبدل، وقائع اخرویہ ہے جی پانچواں۔ وہ بدلے کا دن کون سا دن ہوگا جی؟ ذو انتقام جو ہے، فرمایا جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین اور زمین سے۔ کیا مطلب؟ سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑوں کو روئی کی طرح اڑا دیا جائے گا، درخت ٹیلے سب ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ہموار ہو جائے گی۔ والسماوات، اور آسمانوں کو بھی، چاند ستارے سورج سب غائب ہو جائیں گے۔ وبرزوا، اور وہ سارے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے جو اکیلا ہے غالب۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھے گا گناہگاروں کو، مشرکین کو، اس دن مقرنین، جکڑے ہوئے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم، ان کا لباس، ان کے کرتے، من قطران، گندھک کے ہوں گے، بدبودار تیل ہے جی، اسے آگ جلدی پکڑتی ہے جی۔ تارکول، لوک، چلو لوک کہہ لو، یہ جو سڑکوں پہ کالی لوک نہیں بچھائی جاتی، اس کے کپڑے ہوں گے۔
آگ اسے جلدی پکڑتی. وَتَغْشَا وُجُوهُمُ النَّارُ، ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ، اس کا متعلق معذوف ہے جی، اے یفعل بہم ذالک. لِيَجْزِيَ سے پہلے لکھے جی، اللہ ان سے یہ سب کچھ کرے گا، یہ سزا اللہ انہیں دے گا، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے کمایا. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، اصل دعوی توحید کا بیان جی، جس کے ماننے کے لیے وقائع سنائے جا رہے ہیں. جس کے ماننے کے لیے تخویفات ذکر کی گئیں جی. یہ قرآن بلاغن پیغام ہے، للناس لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کا معطوف علیہ محذوف ہے جی. لِيُؤْمِنُوا، لِيُؤْمِنُوا، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ایمان لائیں، اور تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، یہ ہے جی دعوی توحید جس کے لیے وقائع سنائے جا رہے ہیں. اور وہ جان لیں بے شک وہ الہ ہے اکیلا. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور ان وقائع کو سن کے، اس قرآن کے پیغام کو سن کے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. جس شیخ عبداللہ کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، اس سے میری ملاقات ہوئی تھی. اس کی عمر اس وقت 95 سال تھی جب یہ مجھے ملا تھا. اس کے بیٹے یہاں پیچھے رہتے تھے، بیٹوں کے پاس رہتا تھا، تو پھر سارا دن یہاں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا تھا. یہ ہندو مذہب چھوڑ کے اس نے اسلام قبول کیا تھا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر. خود اس نے مجھے اس کی تفصیل سنائی تھی، خود اس نے مجھے سنائی، کوئی درمیان میں راوی نہیں. کہتا ہے میری عمر 13-14 سال تھی. یہ پیلو وینس کے علاقے کا تھا. پیلو وینس یہ خوشاب میں ہے، ایک گاؤں ہے تھال کے علاقے میں، اس کا یہ رہائشی تھا. عام ہندو گھرانے سے اس کا تعلق تھا. یہ کہتا ہے مجھے خواب آیا، ایک مولوی صاحب ہیں، ایسا ان کا قد ہے، چہرہ ہے، کپڑے ہیں، اور وہ مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو ون، مسلمان ہو جا. میں ہندو بچہ، میں نے کوئی توجہ نہیں کی، لیکن خواب ایسا تھا کہ اس عالم کا حلیہ، کپڑے، چال، اس کی پیٹھ، وہ سارا دن میرے نگاہوں میں گھومتی رہی. ایک خیال میرے دل میں آتا رہا کہ مسلمان تو ہو جاؤں، کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں. دوسرے دن پھر مجھے خواب آیا، وہی عالم آ گئے، تو مجھے کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کہاں سے کھاتے تھے، ماں کے پیٹ میں کہاں سے کھاتے تھے. جو ماں کے پیٹ میں کھلاتا تھا
وہی کھلائے گا۔ میں صبح اٹھا بڑا پریشان، تو میں اپنے پنڈ کے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا بھئی ایسی شکل ہے، ایسا قد ہے، ایسے کپڑے ہیں، ایسا کوئی عالم ہے یہاں؟ انہوں نے کہا جو حلیہ تم بتا رہے ہو یہ وہاں بچنا کے مولانا حسین علی۔ میں گھر سے نکلا، وہاں بچنا پہنچ گیا، بچہ تھا، گاڑیاں چلتی تھیں، اسٹیشن پہ پہنچا تو ایک بندے سے پوچھا کہ میں نے مولانا حسین علی کے پاس جانا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا وہ بندہ دیکھ رہے ہو گھوڑے پہ ابھی چڑھا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے اور ادھر ہی جا رہا ہے۔ میں بھاگ کے اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں نے مولانا حسین علی کے پاس جانا ہے۔ تو اس نے کہا تو میرے نال بھجدا، دوڑتا میرے ساتھ۔ اس میں نے اپنے نال بھایا نہیں، میں بچہ تھا، بھاگنے میں مجھے کیا تھا، کوئی 4 کلومیٹر ہے وہ وہاں بچنا سے حضرت کا ڈیرہ 4 کلومیٹر ہے، 4-5 کلومیٹر۔ وہ گھوڑے پہ میں بھاگتا گیا۔ جب میں ڈیرے پہ پہنچا تو وہ کہنے لگا وہ سامنے دیکھ رہے ہو بندہ جو بھینسوں کو گتاوا کر رہا ہے، یہی ہے مولانا حسین علی۔ ملیشیا کا کپڑا پہنا ہوا تھا، کرتا۔ تو میں اسی بابے عبداللہ کی آواز میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا نا تو پیٹھ میری طرف تھی، میں آخیا اللہ نہ بھلاوے کانڈ تا اسے بندے دی، یعنی اللہ نہ بھلائے تو پیٹھ تو اسی بندے کی۔ میں قریب گیا، انہوں نے میری طرف رخ پھیرا تو میں نے کہا یہ تو وہی بندہ ہے جو خواب میں آیا کرتا تھا۔ تو میں ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا، مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان۔ خوابوں پہ ہم یقین تو نہیں رکھتے، خواب ظنی چیز ہوتی ہے، لیکن مبشرات میں سے ہے نا، کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد مجھے بڑے مصائب آئے، بڑے دکھ آئے، بڑی تکلیفیں آئیں، بھائیوں نے مارا، والد نے مارا، روٹی بند کر دی۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے نا، تو ایک دن رات کے ٹائم مجھے ماں نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، آج رات تجھے انہوں نے قتل کرنا ہے، باپ نے اور بھائیوں نے مار دینا ہے، نکل جاؤ۔ تو میں راتوں رات وہاں سے بھاگ گیا، وہاں بچڑا چلا گیا۔ کہتا ہے مجھے خواب آیا کہ ہم آسمان کی طرف جا رہے ہیں، مولانا حسین علی بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ ہم جب اوپر گئے تو میں نے دیکھا ایک محفل لگی ہوئی ہے، تو وہ جو اس محفل کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کا یہ گریبان کھلا ہے، گریبان یہ بٹن کھلے۔ کہتا ہے اس جگہ کی جو روشنی تھی وہ آج بھی میرے سامنے ہے، 80 سال کے بعد بھی وہ روشنی میرے سامنے ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے صبح کے ٹائم سورج نہیں طلوع ہوتا۔ یہ اس جگہ کی جو چمک تھی۔ تو حضرت صاحب انہیں ملے، میں بھی پیچھے سے ملا۔ حضرت صاحب نے میرا تعارف کروایا، شیخ عبداللہ جی۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ میرے دل میں آیا، خواب میں میرے دل میں آیا کہ آپ کی تو مہر نبوت ہے، تو گریبان تو آپ کا کھلا ہے، تو میں ذرا دیکھوں تو صحیح مہر نبوت کو۔ تو میں اٹھ کے پیچھے آ گیا،
پیچھے آیا، تھوڑا سا میں نے یہاں سے کپڑے کو ہٹایا تو مہر نبوت مجھے نظر آئی۔ کہتا ہے آج بھی میرے سامنے، میں نے اس کو چوما۔ تو یہ بڑا نیک آدمی تھا شیخ عبداللہ۔ اس کی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ عالم نہیں تھا، نو پڑھا نہیں ہے اس نے حضرت صاحب سے، صرف مرید تھا۔ وہ کہتا تھا میں حضرت صاحب کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے حضرت صاحب کہتے ہیں شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں، تجھے ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتاؤ۔ وہ جو بات حضرت صاحب نے بتائی نا، اس کو میں پنجابی میں ذکر کرتا ہوں، پھر اردو میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ پنجابی میں اس کا لطف بڑا زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا شیخ عبداللہ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا، مکیندہ توحید تے ہی۔ اللہ قرآن کی صورتوں میں جو کچھ بھی بیان کرتا رہے، جب اس صورت کو ختم کرتے ہیں تو کس مسئلے پہ آ کے ختم کرتے ہیں؟ یہ شیخ عبداللہ نے مجھے بتایا، ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس کی طرف رغبت نئی توجہ دلائی۔ اب یہاں دیکھیں وقائع بیان ہوئے، جب ختم کرنے لگے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ۔ اب ہم سورت ہجر پڑھیں گے، اس کا سورت ہجر کا مضمون کیا ہے؟ مان لو ورنہ پچھتاؤ گے، یہ مضمون ہے اس کا۔ ہماری بات کو مان لو ورنہ جب عذاب آیا نا پچھتاؤ گے۔ اس میں تخویف دنیاویہ کے 5 نمونے اللہ بیان کریں گے سورت ہجر میں، اور جب اسے ختم کریں گے تو اللہ کہیں گے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ توحید پر ختم کریں۔ اصحاب کہف کا خلاصہ کیا ہے؟ سوالوں کے جواب، شبہات کے جواب، یہ بیان کرتے رہیں گے اللہ پوری صورت میں۔ ختم کریں گے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ۔ اللہ قرآن دیاں صورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مکیندہ توحید تے۔ سورت ہجر جی۔ نامی ربط جی۔ جو مسئلہ حضرت ابراہیم نے بیان کیا اسے مان لو۔ جو مسئلہ حضرت ابراہیم نے بیان کیا اسے مان لو، ورنہ عذاب آیا تو اصحاب ہجر کی طرح پچھتاؤ گے، یا اصحاب ہجر کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ نامی ربط ہے جی، نام کا ربط۔ مانوی ربط مضامین کے اعتبار سے ربط بڑا آسان ہے جی۔ سورت ابراہیم میں بیان کیا گیا کہ ان کے آگے وقائع بیان کرو، یہ سورت ابراہیم کا مرکزی مضمون تھا جی، بیان وقائع۔ اب سورت ہجر میں کہا جائے گا کہ ہمارے دعوی توحید کو مان لو، ہمارے دعوی توحید کو مان لو، ورنہ امم سابقہ کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے۔ اب سورت ہجر میں کہا جائے گا کہ ہمارے دعوی توحید کو مان لو، ورنہ پہلی امتوں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے۔
اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا، اب وقت ہے مان جاؤ۔ تو مختصر طور پہ آپ ذہن میں رکھیں جی، آپ سے کوئی پوچھے کہ سورۃ ابراہیم کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیان وقائع، وقائع بیان کرو، اخروی دنیاوی۔ کچھ طبیعتیں ڈر کے مان جاتی ہیں، شاید مان جائیں۔ اور آپ سے کوئی پوچھے سورۃ ہجر کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو آپ کہیں گے اللہ کہنا چاہتے ہیں مان جاؤ ورنہ عذاب آیا تو پچھتاؤ گے، اور اس وقت کا پچھتانا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ توحید پر اصل دعویٰ توحید ہے جی، جس کی وجہ سے عذاب آنا ہے، جس کے نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آنا ہے۔ اصل دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ توحید، وہ پورے قرآن کا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے دو عقلی دلائل۔ تخویف دنیاویہ کے 5 نمونے، تخویف دنیاویہ کے 5 نمونے اللہ پیش کریں گے جی مختلف قوموں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 تسلیاں۔ قصہ آدم و ابلیس، قصہ آدم و ابلیس۔ باقی شکوہ جات، تنبیہات، تسلیات، تخویفات، بشارات، یہ ہر صورت کا خاصہ ہے جی، اور ان کا تعلق اصل دعوی توحید کے ساتھ ہوتا ہے۔ مان جاؤ ورنہ پکڑ لیں گے، مان جاؤ گے تو جنت دیں گے۔ میرے پیغمبر ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ، بجائے ماننے کے ان کے بکواس دیکھ، شکوے۔ یہ ہر صورت کا لازم ہے جی۔ توحید پر 2 عقلی دلیل، تخویف دنیاویہ کے 5 نمونے، نبی پاک کے لیے 5 تسلیاں، اور قصہ آدم و ابلیس۔ پہلے پارے میں آپ نے پڑھا قصہ آدم و ابلیس، سورۃ اعراف میں پڑھیں گے قصہ آدم و ابلیس، بنی اسرائیل میں آ رہا ہے، یہاں آیا۔ 1-2 جگہ چھوڑ کے باقی ہر جگہ پہ قصہ آدم و ابلیس اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ابلیس تمہارا پرانا دشمن ہے، اس کی اتباع نہ کرو، اس کے پیچھے چل کر میری نافرمانیاں۔ اس نے مجھے پہلے دن چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا اور اکثر میرے پیچھے ہوں گے، وہ مجھے چیلنج کر کے آیا ہے، اسی کی بات مان رہے ہو؟ وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، تمہارے بابا کا دشمن ہے، تمہارے بابا کو جنت سے نکلوانے کا سبب بن گیا تھا، شرم کرو، اسی کی بات مان رہے ہو۔ اس لیے اللہ قصہ آدم و ابلیس بیان کرتے۔ ہاں، پہلے سے پارے میں جو 4تھے رکوع میں بیان کیا، اس سے یہ مقصد ضمناً ہے، اصل مقصد اس سے کیا ہے؟ وہاں کیوں آدم، ابلیس، ملائکہ کا ذکر کیوں کیا؟ ہاں، وہاں یہ اس مقصد کے لیے کیا گیا۔ کیوں؟ دعویٰ کیا تھا؟ اوبدو ربا، اس کے لیے دلائل دیے۔ آگے 3 مخلوقوں کا اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے انہی 3 مخلوقوں کو پکارا گیا، ان کی عبادت کی گئی، یا فرشتوں کی، یا جنات کی، یا انبیاء کی، انسانوں کی۔
ان تینوں مخلوقوں کا حال سن لو، یہ عالم الغیب نہیں ہے، لہذا یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور رہ گیا ابلیس، جو تمہارا پرانا دشمن ہے، دشمنوں کو معبود بناتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات میں سے، اس کی مراد اللہ بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، واو تفسیریہ ہے جی، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی روشن قرآن کی، یوں میں نہ کریں گے، یہ آیتیں ہیں کتاب کی یعنی روشن قرآن کی، یہ تمہید ہو گئی جی، برائے ترغیب کہ ذرا غور سے سنو، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، بڑے شہنشاہ کا پیغام ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بہت آرزو کریں گے کافر، بہت آرزو کریں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ کب آرزو کریں گے؟ جب عذاب آئے گا۔ یہ ہے جی دعوی صورت، یہی ہے نا مرکزی مضمون، مان لو ورنہ پچھتاؤ گے، اس وقت کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ بہت آرزو کریں گے کافر، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، زجر ما تخویف، چھوڑ ان کو، جو ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، چھوڑ ان کو۔ یا کلو، کھا پی لیں، وَيَتَمَتَّعُوا، عیش اڑا لیں، نفع حاصل کر لیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید۔ ہم نے بڑے بزرگوں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، بچا کے لے جائیں گے، جنت انہی کی ہے، جنت حسین کی ہے، جنت کے مالک حسین ہیں، ہم حسین کے پیروکار ہیں، جنت ہمیں ملے گی۔ غفلت میں ڈالے رکھے ان کی امید، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، تخویف دنیاویہ جی، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک مدت تھی معلوم، کتاب، تحریر، لکھت، اب مانا کر لو مدت، جلدی نہیں پکڑتے، عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہ آگے بڑھ سکی وہ جماعت اپنی مدت سے، اور نہ وہ پیچھے رہ سکے، این ٹائم پہ عذاب آ گیا۔ وَقَالُوا یا ایھا الذی، کہتے ہیں اے وہ شخص نزل علیہ الذکر، جس پر قرآن اتارا جا رہا ہے، انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ شکوہ۔ ہوں تھوڑے جے تیز ہو جاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ شکوہ کس سے ہوگا؟ کیلا، کالا، کالو، ان کا کوئی قول ذکر کریں گے اللہ، چبھتا ہوا قول، تو یہ کیا، اس کو حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ شکوہ۔ اللہ ان کے رویے پر کیا کر رہے ہیں؟ شکوہ۔ ہمارے سمجھانے کا انداز دیکھ، ہماری کتاب دیکھ، روشن قرآن دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، آگے سے بکواس کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر اتاری گئی ہے نصیحت، انک لمجنون، تو مجنون ہے۔ لو ما تأتینا، دوسرا شکوہ، کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتے؟
یہ کہتے ہیں ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، تیرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فرشتہ ساتھ ساتھ لوگوں سے کہتا یہ اللہ کا نبی ہے، واقعی سچا ہے، مان لو اس کی بات۔ اللہ نے منوانا ہوتا تیرے ساتھ ایک فرشتہ بھیج دیتے۔ ما ننزل الملائکہ، دوسرے شکوے کا جواب جی، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیا جی، ما ننزل الملائکہ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ، بالتدبیر المحکم للعذاب، بالحق، بالتدبیر المحکم للعذاب، ہم فرشتے اتارتے ہیں عذاب دے کے۔ وما کانوا اذا منذرین، اس وقت ان کو مہلت نہیں دی جاتی، فرشتے آ جائیں نا پھر مہلت نہیں ملتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، پہلے شکوے کا جواب، تو مجنون ہے، بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے پیغمبر، ہم قرآن جیسی کتاب مجنونوں کو دیتے ہیں؟ یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اتنی عظیم کتاب آپ کو دی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تخویف دنیاوی ہے جی، اور تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، شیعہ گروہ، فرقے، وما یاتی من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق بنایا کرتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر، تجھے مجنون کہہ رہے ہیں، بے جا سوال کر رہے ہیں، یہ پرانا وتیرہ ہے، سب نبیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح کما رأیتا و سمیتا، جس طرح آپ نے دیکھا آپ نے سنا، اسی طرح نسلکہ، ہم داخل کرتے ہیں، نسلک ندخل، ہم داخل کرتے ہیں، ضمیر منصوب راجع بسوئے انکار یا راجع بسوئے استہزاء، ہم داخل کرتے ہیں اس انکار کو، ہم داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، یہ تیری قوم کے لوگ بھی اس قرآن کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں میں بھی انکار اور استہزاء داخل ہو گیا ہے بوجہ ضد عناد کے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا، یعنی مذاق بنانا، بے جا سوال کرنا، منہ موڑنا، استہزاء کرنا، یا گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا انہیں عذاب دینا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، زجر ہے جی، اور اس کا تعلق ہے شکوے کے ساتھ جی۔ کس شکوے کے ساتھ؟ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِکَةِ، تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لاتا؟ فرشتہ آتا تیرے ساتھ ساتھ ہوتا پھر ہم مان جاتے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جی، اس زجر کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، میرے پیغمبر یہ فرشتے کے اترنے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بڑے ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کا، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، سارا دن اس میں چڑھتے رہیں، یہ فرشتوں کے اترنے کی بات کرتے ہیں، ہم انہیں اٹھا کے آسمان پہ لے جائیں۔ لَقَالُوا، تو یہ کافر کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں،
بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انہیں ہم اٹھا کے آسمان پہ بھی لے جائیں تو یہ ایسے ضدی ہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ بہانے بناتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، پہلی عقلی دلیل بردعوی توحید۔ میرے پیغمبر معجزہ دیکھنے سے بھی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے معجزے کا خیال چھوڑ انہیں مسئلہ توحید سمجھا عقلی دلائل کے ساتھ۔ تحقیق ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج، مراد ستارے ہیں جی۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، سورہ صافات آیت نمبر 6۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سورۃ ملک آیت نمبر 5 جی۔ برج کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا، سامنے آنا، سامنے نظر آنا۔ جب عورت پردے سے باہر نکل آئے تو کہتے ہیں تبرجت المرأۃ، عورت ظاہر ہو گئی۔ اب اس کا استعمال ان چیزوں پہ ہونے لگا جو ظاہری اور جو ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں جی، محل، کوئی قلعہ، تو یہاں کواکب مراد ہیں جی۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے مزین کیا اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں کے ساتھ۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی آسمان کی ہر شیطان مردود سے، اس کا داخلہ بند کر دیا ہم نے، کوئی شیطان اب اوپر نہیں جا سکتا۔ الا من استرق السمع، مگر جو چھپ کر سن لے، چھپ کے چلا جائے، فَأَتْبَعُهُ، تو اس کا بھی تعاقب کرتا ہے، شہاب انگارہ، مبین چمکتا ہوا، روشن۔ کوئی چھپ کے جائے تو پھر انہیں ستاروں سے مارا جاتا ہے، چابک مارے جاتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، آسمان کو دیکھ لیا، اب ذرا نیچے دیکھو، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ہم نے رکھے اس میں پہاڑوں کے بوجھ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگائیں اس زمین میں ہر چیز موزون، اندازے کے مطابق۔ حکمت کے ترازو پہ تول کے، موزون، حکمت کے ترازو پہ تول کے ہم نے ہر چیز پیدا کی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے فیہا، اس زمین میں، معائش، روزیاں، اسباب معیشت۔ کسی کو زمین دے دی، باغ دے دیا، نوکری دے دی، دکان دے دی، روزیاں۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان لوگوں کی روزیاں جن کے تم روزی رساں نہیں ہو۔ وہ کون ہیں جی؟ جانور، چھوٹے بچے، غلام، نوکر، ان کی روزیوں کے بھی انتظام کر دی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں اتارتے انہیں، الا بقدر معلوم، مگر ایک اندازے کے مطابق، ایک معلوم اندازے کے مطابق ہر چیز ہم اتارتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ،
اوپر بھی دیکھ لیا، نیچے بھی دیکھ لیا، اب ذرا فضاؤں میں دیکھو، اور ہم نے چلائیں ہوائیں لوا کے ہاں رس بھری، یعنی پانیوں سے بھری ہوئی۔ پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا، وما انتم لہو بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ رکھنے والے۔ بادلوں کے اندر برف کو محفوظ کر دیا، بادلوں کے اندر ہواؤں کے اندر پانی کو محفوظ کر دیا، تم کہاں محفوظ کر سکتے تھے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً ہم ہی ہیں زندہ کرتے اور ہم ہی ہیں مارتے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، ہم ہی رہ جائیں گے۔ یہ دلیل عقلی ہے۔ اب تک جو دلیل عقلی بیان ہوئی اس سے ثابت کیا قادر میں ہوں، متصرف میں ہوں، مالک میں ہوں، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ اب دوسری جز رہ گئی تھی جی علم، ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، یہ دوسری جز ہے جی، ہم جانتے ہیں جو کچھ آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو۔ مستقدمین اے فی الاطاعت والایمان، آگے بڑھنے والے یعنی اطاعت کرنے والے، ماننے والے، پیچھے رہنے والے یعنی اطاعت اور ایمان سے پیچھے رہنے والے۔ مستقدمین دعوی توحید کو ماننے والے، مستاخرین دعوے کو نہ ماننے والے۔ مستقدمین جو گزر چکے ہیں، مستاخرین جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں یہ کنایہ ہے جمیع ما کان و ما یکون سے، کنایتاً اللہ نے یہ لفظ بولے ہیں، آگے بڑھنے والے، پیچھے رہنے والے، تو کنایہ ہے جمیع ما کان و ما یکون سے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ آگے ہوگا، سب کو جاننے والا میں ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، جب جانتا میں ہوں تو تیرا رب ان کو اکٹھا کرے گا، بے شک وہ ہے حکمت والا، جاننے والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اسی دلیل کا حصہ ہے جی۔ آسمان دیکھ چکے ہو، زمین دیکھ چکے ہو، فضائیں دیکھ چکے ہو، اب اپنی پیدائش کو دیکھو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے بنایا ہے انسان کو، من صلصال، خشک مٹی سے، صلصال، من حمإ، سیاہ رنگ کی، مسنون، بدبودار۔ لغت کے ائمہ نے لکھا پانی میں بھگونے سے پہلے مٹی کو تراب کہتے ہیں، پانی میں اسے بھگویا نہ جائے، جیسے عام مٹی پڑی ہوتی ہے تو اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ تراب۔ بھیگ جائے تو اسے عربی میں تین کہیں گے، توئے سے، کیچڑ۔ بھیگنے کے کافی عرصے بعد اس کا رنگ کالا مائل ہو جائے تو ہما۔ جب اس میں بدبو پیدا ہو جائے یا اسے کوئی صورت دے دی جائے، اسے کوئی صورت دے دی جائے تو مسنون، اور جب وہ خشک ہو جائے تو صلصال، اور جب اسے آگ میں پکا لیا جائے تو فخار۔
اب سلسال کا معنی کیا ہوا؟ خشک مٹی، ہما کالے رنگ کی، مسنون بدبودار، اس سے ہم نے بنایا۔ والجان خلقناہ، اور جنوں کو ہم نے بنایا، من قبلو انسانوں سے پہلے، من نار السموم لو کی آگ سے۔ اضافت بیانی ہے جی، من نار السموم، آگ یعنی تیز آگ۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے معنی کیا آتش سوزاں، آتش سوزاں۔ اللہ نے یہ بڑی تفصیلی عقلی دلیل پیش کی۔ زمین، آسمان، فضا، انسان کی پیدائش، جنات کی پیدائش، ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، قادر بھی، عالم الغیب بھی، تو پھر اس کائنات کا الہ بھی میں ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قصہ آدم و ابلیس۔ سورت قاف کی آیت نمبر 50 میں اس کو ذکر کیا، اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر انہیں دوست بناتے ہو، مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی بات مانتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہ قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ شیطان نے مجھے پہلے دن چیلنج کیا تھا، اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی بات نہ مانو، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالقم بشرن، میں بنانے والا ہوں بشر، من صلصال، خشک مٹی، سیاہ رنگ کی، بدبودار سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو برابر کر دوں یعنی سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اضافت تشریفی ہے جی، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، پس گر پڑو اس کے آگے سجدے میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے اکٹھا، الا ابلیس، استثناء منقطع ہے جی، بمعنی لیکن، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا جی سجدے کا۔ سورت آراف آیت نمبر 12 جی، یا ابلیسو ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کیا چیز مانے تھی کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا۔ ابلیس کو الگ سے حکم ہوا تھا۔ ابا، لیکن ابلیس نے انکار کیا کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں۔ قال، اللہ نے کہا اے ابلیس، مالکا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کہنے لگا لم اکن لاسجد لبشر، میں نہیں ہوں کہ میں جھکوں ایک بشر کے آگے۔ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا ہے خشک مٹی، سیاہ رنگ کی، بدبودار سے۔ مٹی کا کام تو نیچے جانا ہے، مجھے آگ سے بنایا جس کا کام اوپر جانا ہے، تو میں بشر کو سجدہ کروں؟ یہ مشرکین اور مبتدعین جو انبیاء کی بشریت کے قائل نہیں اور کہتے ہیں بشر کہنا گستاخی ہے، یہ آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ ابلیس نے کہا تھا لم اکن لاسجد لبشر، سب سے پہلے آدم کو بشر ابلیس نے کہا تھا، تو جو انبیاء کو بشر کہتا ہے وہ ابلیس کی نسل ہوتی ہے۔ یہ آگے وہ کبرا ساتھ لگاتے ہیں، صغرا اور پھر کبرا۔ شیطان کا کام ہے آدم کو بشر کہنا۔ اب بیچارے لوگ جاہل ہوتے ہیں،
انہیں قرآن کے آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں یہ ایس سنا دیتے ہیں ہاں ابلیس نے کہا ہے بشر۔ تو ہم نے کہا ابھی تو آدم کا خمیر نہیں گوندا گیا، ابھی تو بات مشوروں میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا۔ تو پہلے ابلیس بشر کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ کہہ رہا ہے؟ ابھی تو وجود ہی نہیں بنا اس کا، ابھی تو بات مشوروں میں انی خالقم بشرن، لیکن دونوں کے بشر کہنے میں فرق ہے۔ اللہ بشر کہہ رہا ہے خوش ہو کے میں بشر بنانے لگا ہوں، اس کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ حرامی کہہ رہا ہے چہرے پہ مچر ڈال کے، چیں بجبیں ہو کے، نفرت کر کے، اسجد لبشر، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، کم تر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور تو آدم کی بشریت کو کم سمجھ رہا ہے، نکل جا یہاں سے۔ اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو انبیاء کی بشریت کو کم سمجھیں گے وہ تیری نسل میں سے ہوں گے، تیری نسل میں سے۔ تو نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے نبی کی بشریت کو۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنہ، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا اے میرے رب فانذرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ معلوم مقرر، ایک مقرر وقت کے دن تک تجھے مہلت دی گئی۔ کہنے لگا رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ گمراہی کی ذمہ داری بھی رب پہ ڈال رہا ہے، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، بھٹکا دیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان کو زمین میں۔ کس کو؟ گناہوں کو، نافرمانیوں کو میں خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا انہیں زمین میں، یعنی تیری نافرمانیاں، گناہ۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے ان میں سے چنے ہوئے، وہ میری جال میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ اخلاص، ھذا اخلاص، یہ اخلاص رستہ ہے، علیہ الیہ، علیہ بمعنی الیہ، یہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا رستہ ہے، یہ معنی ہوگا جی، مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ یہی ہے اخلاص۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ، الا من اتبعک، مگر جس نے تیری پیروی کی، من الغاوین، گمراہ لوگوں میں سے، وہ تیرے پیچھے چلتے رہیں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، تخویف اخروی ہے جی، اور بے شک جہنم، البتہ ان کا وعدہ ہے سب کا، ابلیس ومن اتبعوا، ابلیس بھی اور جنہوں نے ابلیس کی پیروی کی، ان سب کا وعدہ جہنم ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم، منہم شیطان اور اس کے پیروکار، منہم شیطان اور ان کے پیروکار، ہر دروازے کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی شیطان اور اس کے پیروکاروں میں سے، جزء مقسوم، ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا،
ہر دروازے کے لیے ہم حصہ مقرر کریں گے، فلاں مشرکین کی گدی والے جو ہیں ادھر سے چلے جائیں، اور فلاں جو مشرکین کی گدی والے ہیں وہ اس طرف سے چلے جائیں، ہر دروازے کے لیے ہم حصہ مقرر کریں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، تخویف کے ساتھ ہی مومنوں کو بشارت کہ مومن نہ ڈر جائیں، ڈراوا سن کے مومن نہ ڈر جائیں۔ بے شک جو لوگ شرک سے بچ گئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے، وہ باغات میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، ادخلوها اے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، بے سلام، ساتھ سلامتی کے، آمنین، بے خوف ہو کر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان مومنوں کے سینوں میں ہوگی، من غل، خفگی، کینہ، وہ جو مومنوں کے درمیان دنیا میں کوئی عداوت چل جاتی ہے، کچھ دوریاں ہو جاتی ہیں، کچھ خفگیاں آ جاتی ہیں، ناراضیاں ہو جاتی ہیں، وہ سب ہم نکال دیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے، نہیں پہنچے گی انہیں اس جگہ پر نصب، کوئی تکلیف، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ ہمیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی۔ اگر مجھے کوئی تاج محل میں بٹھا دے، مہینہ رہنا ہی، 1 مہینہ، یہ کوئی نعمت نہیں کہ مہینے کے بعد تاج محل چھوڑ دینا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیشہ وہی رہنا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کرونا نہیں، کوئی خوف نہیں، پسینہ نہیں، ناک نہیں، اتنے کھک کھک کے مر گئے ہیں یار، کوئی چیز نہیں ہے نا زندگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نصیب، اصل زندگی وہی ہے۔ بیویاں دی مار کوئی نہیں، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ تو یہاں آپ شادی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بھی کتنے آنے اندر روپیہ ہوگا۔ 90 عبادی، بتا دے میرے بندوں کو، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، بشارت، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، صرف غفور الرحیم نہیں ہوں، میرا عذاب عذاب علیم ہے، تخویف۔ میرے بندوں کو بتا میں بخشنے والا مہربان ہوں، میرے بندوں کو بتا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ان کو بتا ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ اے اللہ دا کلام ہے، میاں بندی دا کلام نہیں۔ کیا تعلق ہے جی؟ پیچھے عقلی دلیل ہے، پھر قصہ آدم و ابلیس ہے، پھر تخویفات ہے، ہم جہنم میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بشارت ہے، جنتیوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ انہاں نو ابراہیم دے مہماناں دا حال سنا۔ اسی لیے جو لوگ نظم قرآن کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ واقعات کی کتاب، قصص کی کتاب، کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی ابراہیم، کبھی لوط، کبھی شعیب، کبھی صالح کی قوم، اللہ مختلف واقعات بیان کرتے رہتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن آج اسی ترتیب سے ہوتا جس ترتیب سے اترا تھا۔ واقعات کی کتاب جو تھی اسی ترتیب سے ہونا چاہیے تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے ہوتی، جو پہلے اتری تھی، لیکن نہیں،
آپ نے فرمایا فلاں صورت کے ساتھ فلاں صورت، فلاں صورت کے ساتھ فلاں صورت، فلاں صورت کے ساتھ فلاں صورت، ان آیتوں کو فلاں جگہ پہ رکھ دو، ان آیتوں کو فلاں جگہ پہ رکھ دو۔ اگر ان کا آپس میں تعلق نہیں تو میرے آقا یہ کیوں کرتے تھے؟ حضرت صاحب کی اصطلاحات ہیں، انہوں نے مربوط کیا۔ وہ کہتے ہیں تخویف دنیاویہ کا پہلا نمونہ آگے اللہ سنانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ فلما جاء آل لوط المرسلون، یہ تخویف دنیاویہ کا پہلا نمونہ ہے قوم لوط، اس کی یہ تمہید ہے، سمجھ لیں۔ نمونہ تخویف دنیاویہ آ رہا ہے، مان جاؤ ورنہ پکڑ لوں گا پچھتاؤ گے، اس کے لیے اللہ نمونے پیش کر رہے ہیں، فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا۔ وہ پہلا جو نمونہ ہے نا حضرت لوط کی قوم کا، یہ نبئہم عن ضیف ابراہیم، اس کی کیا ہے؟ تمہید ہے۔ بتا ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا سلام ہے، قال انا منکم وجلون، ادماج ہے، فرمایا وعلیکم السلام، اندر گئے، بچڑا بھونا، ذبح کیا، تلا، لے آئے، ان کے ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے واجلون، خائف ہیں، ہم تم سے خائف ہیں۔ قالوا لا توجل لا تخف، وہ مہمان کہنے لگے ڈر نہیں، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک ذی علم بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو باوجود اس بات کے کہ پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، فبما تبشرون، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ استبعاد نہیں جی، استجاب ہے، تعجب، بعید نہیں سمجھ رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں۔ بس یہ کیسی خوشخبری ہے؟ وہ مہمان فرشتے کہتے ہیں بشرنا کا بالحق، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں پختہ بات کی، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں پختہ بات کی، سچی بات کی۔ فلا تکن من القانتین، پس تو نہ ہو نا امیدوں میں سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَمَن یقنط من رحمت ربی، نہیں نا امید ہوتے اپنے رب کی رحمت سے، مگر گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، میں کیوں نا امید ہوں؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، کیا کام ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے، کہاں جا رہے ہو، کس مہم پہ ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے مجرم لوگوں کی طرف، عذاب لے کے آئے ہیں قوم لوط کے لیے۔ الا آل لوط، مگر لوط کے پیروکار یا لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم بچا دیں گے ان سب کو، جتنے ان کے گھر والے لوگ ہیں انہیں بچا لیں گے، الا امرأۃ، مگر اس کی بیوی، مگر اس کی بیوی، معلوم ہوتا ہے بیوی آل میں شامل ہے، الا آل لوط، مگر لوط کی آل، الا امرأۃ، مگر اس کی بیوی۔ اگر بیوی آل میں شامل نہیں تھی تو استثناء کیسا؟ تو بیوی ہی آل ہے، قدرنا، ہم نے طے کر لیا ہے، ہم نے طے کر لیا بے امر الہی، رب کے حکم سے ہم نے طے کر لیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ رہ جائے گی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ ہم دورہ پڑھنے آئے اور اگلے سال دورہ حدیث کے لیے ماحول دیکھنے آئے تھے،
تو ہم نے سنا ہے کہ اگلے سال چارپائیاں نہیں ملے گی کسی کو بھی. کیا یہ سچ ہے؟ اب بھی کمروں سے ہم سے لے لی گئی ہیں، چھت پر رکھ دی گئی. نہیں، آپ پڑھنے کے لیے دور حدیث آئیں، آپ کو ساری مراعات ملیں گی انشاءاللہ. کل آپ نے باورچی کی بات کی کہ حضرت صاحب کے مدرسے کا باورچی فاضل دیوبند تھا. ہمارے تو نماز بھی نہیں پڑھتے. یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے. انہیں کچھ تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں ان سے کچھ. آپ کو ماضی میں ایک مرتبہ اینک لگی تھی، بہت مدت لگی رہی. آپ نے کون سا نسخہ یا طریقہ استعمال کیا؟ میری بھی نظر کمزور ہے، پورے 2 نمبر. 2 نمبر تو اتنی کمزور نہیں ہے یار. 2 نمبر میری نظر کمزور تھی، 2 نمبر. تو پھر میں نے کوئی نسخہ نہیں استعمال کی. مجھے تو شوگر بھی، اور 26 سال سے شوگر تو آنکھوں پہ اثر بھی کرتی بہت زیادہ. میں تو ایک دفعہ عمرہ کرنے گیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے صحیح چیزیں نظر نہیں آ رہی. اینک میں ڈالتا تھا 2 نمبر، میں نے ایسے محسوس کیا کہ مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا. تو میں واپس آیا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، کمپیوٹر پہ میں نے چیک کروائی تو وہ کہنے لگے آپ کی 2 کی بجائے 1 ہو گئی، یعنی 1 نمبر پورا آپ کا ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے مجھے 1 نمبر کی اینک لگا دی. میں نے وہ بھی کبھی نہیں ڈالی، لیکن مجھے کوئی پریشانی یا پرابلم یا کو نہیں ہوتا. البتہ نزدیک کی میری 1 نمبر نظر جو ہے وہ کمزور ہوئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میں نزدیک سے بھی ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں، اسے کوئی وہ بھی میں نے کبھی نزدیک کی بھی اتنی زیادہ نہیں لگی. ناصر کہتا ہے طالب علموں کو کہنا پھٹیاں رکھ کر جائیں، یہیں رکھ کر جائیں، لے کر جائیں یار کے رکھ کر جائیں. اچھی پرچی آپ نے لکھی ہے. یہ جو پھٹیاں ساری، چلو یہ جو پلاسٹک کی ہیں یہ تو پڑی رہیں، ایک جگہ پہ رہیں گی. جو دوسری ہیں نا یہ لکڑی والی، یہ آپ ادھر لے جائیں کیونکہ کل جمعہ ہے نا جی. حضرت عثمان کی اولاد کے بارے میں بتائیں، ان کی اولاد حضرت رقیہ سے ہے جی، عبداللہ. یہ عثمانی انہی کی نسل سے تو ہیں. حضرت ابراہیم کی دعا میں وبنیہ، کیا اولاد صلبی مراد ہے؟ صلبی اولاد بھی ہو سکتی ہے، روحانی اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے. قبر کے اندر سوال و جواب برحق ہے یا نہیں، وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا. متشابہات میں سے اس کی کھوج میں نہ لگا کریں. کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہوتی، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کھوج میں نہ لگا. اس پر ایمان رکھا کریں کہ قبر کا عذاب کیا ہے، برحق. زیادہ قرائن یہی ہیں کہ جس جگہ روح جا کے قرار پکڑتی ہے، سوال جواب عذاب ثواب کا تعلق اس عالم سے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. صحیح قرائن وہی ہیں، اس کی زیادہ کھوج میں نہیں لگنا چاہیے جی. بریلویوں کے باقی عقائد کی وجہ سے ان کو مشرک کہا جاتا ہے، جبکہ کھانے کی باری آ جائے اس وقت وہ اہل کتاب بن جاتے ہیں. رہنمائی فرما دیں، آپ نہ کھایا کریں. اللہ کے بندے، اس میں لڑنے جھگڑنے والی کون سی بات؟ یوں ہی مولویوں نے لڑائیاں شروع کی ہوئی ہیں یار، بڑے مناظروں کے چیلنج ہو رہے ہیں، باہر نکلو جی تھوڑی ایسی تیسی. پتہ نہیں کیا پاگل ہو گئے یار یہ سارے. چلو کرتے ہیں. تو یوں ہی چیلنج ہو رہے ہیں جناب، فیس بک پہ جناب وہ بکواس کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی ہو رہی ہے، نام بگاڑے جا رہے ہیں. انا للہ. بھائی قرآن نے نام بگاڑنے سے منع کیا ہے، آپ دین کے لیے لڑ رہے ہیں اور پھر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں یار. نام نہیں بگاڑنا چاہیے کسی کا، نہ یہ منع کیا ہے شریعت نے کسی کا نام رکھنا.
تو آپ میں سے جو موجودہ مشرکین کے ذبیحے کو حلال نہیں سمجھتا، نہ سمجھے، کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی گمراہ نہیں ہے، الٹا اچھا ہے یار، تقوی ہے کہ وہ کہتا ہے یار میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں کھاتا ہوں، لیکن جو کھا رہے ہیں مہربانی کرو انہوں نے کچھ نہ کھو، بس جو کھا رہے ہیں ان کو کھانے دو، جو نہیں کھاتے وہ نہ کھاؤ، اس میں لڑنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تجاوز ختم کر دیا ہے۔ جو مشرک کا ذبیحہ کھاتا ہے وہ مرتد ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ کے بندوں، مرتد بندہ کب ہوتا ہے؟ جو مشرک کا ذبیحہ کھاتا ہے وہ خود مشرک ہے، مشرک کے ذبیحے کھانے سے مشرک ہو جاتا ہے، شرک کی کیا تعریف ہے بھائی؟ یہ سب زیادتی ہیں، یہ سب جذباتی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے۔ اس میں جھگڑے نہ کیا کرو، آپس میں لڑے بھی نہ کرو۔ کچھ طالب علم ہوں گے جو کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں، وہ تسا انہوں نے وکھا کے بھی نہ کھاؤ، انہیں چڑھاتے رہو آپ بھئی ہم تو کھا رہے ہیں تسا نہیں کھا رہے، نہیں، امانت دیانت سے اختلاف کیا کرو، ایک دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھا کرو، جو نہیں کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں، جو کھا رہے ہیں وہ کھائیں۔ جنوں کی پیدائش کب ہوئی یہ میرے علم میں نہیں ہے جی۔ جس طرح ہم اسباق میں بیٹھتے ہیں، کیا قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیونکہ پیٹھ پیچھے، پیٹھ دینے کا یہ معنی نہیں ہے جی۔ قرآن کو پیٹھ دینے کا مطلب یہ ہے قرآن کے حکموں کو پیٹھ نہ دو، جو قرآن نے حکم دیے نا، سچ بولو، اس کو پیٹھ نہ دو۔ قرآن نے کہا ہے کسی کا نام نہ بگاڑو، اس کو پیٹھ نہ دو، اس کو مانو۔ ایک دفعہ پھر درخواست کی جاتی ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، دو سے گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ حضور اور حضرت آدم کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس نے کیا دیکھا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے اسے، یہ پتہ چلے تو دیکھنا تو اچھی بات ہے۔ آپ جتنے طالب علم ہیں، آپ اللہ کی راہ میں آپ کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، مجھے 101% یقین ہے آپ بڑے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اپنی اہمیت کو سمجھیے گا کہ آپ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، آپ مہمانان رسول عربی ہیں، آپ کے لیے دنیا کی ہر چیز دعائیں مانگتی ہے، کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں سمندروں میں، یہ سب حدیث ہے۔ ہمارے مدرسے کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور ہم پریشانی کا شکار ہیں مالی امور میں مدرسے کے۔ اس دفعہ یکم رمضان کو تنخواہوں دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تو آپ نماز کے بعد ہر وقت دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، مدرسہ چلتا ہے، تو آپ اس کے لیے مدرسے کے لیے کچھ دعا کریں، اللہ خوشحالی پیدا کر دے، اور وہ جو روٹی کا مسئلہ ہے وہ میں حل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ مولانا ضیاء الحق صاحب نے پرچی بھیجی ہے بلڈ بی نیگیٹو، میں خود اس کا